وقینا عذاب النار، اے اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لیجیے جہاں پہ صرف ایک جہنمی کی داڑھ صرف ایک احد پہاڑ کے برابر ہے، اور پھر اس جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، ان گہرائیوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ان گہرائیوں کے اندر جن کو پھینکا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جہنم میں نا لوگ، جہنم کے باقاعدہ درجے ہوں گے، اور لوگ اپنے درجات کے حساب سے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ جو بالکل سرکش، بالکل ہی سرکش ہوں گے وہ سب سے نیچے، پھر جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا باغی ہوگا نا وہ اسی قدر سخت عذاب کے اندر ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ منافقین کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 کے اندر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ منافق کی 4 علامات کون کون سی ہیں؟ ذرا ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں، ان کو ریمائنڈ کیجئے۔ نمبر 1، جھوٹ بولتا ہے، جب بولے جھوٹ بولے، یس۔ نمبر 2، امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ نمبر 3، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایک اور بھی ہم نے پڑھی تھی، کون سی تھی؟ جب وہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو گالم گلوچ کے پر آتا ہے۔ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم کسی کی رکھی گئی امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں؟ چلے امانت کے اندر خیانت کم ہوتی ہے، کمٹمنٹس توڑنا یہ بھی چلے کبھی کبھار، لیکن جس چیز کا تعلق زبان سے ہے نا، جھوٹ بولنا، آپ دن میں سوچیں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو منافقین، یہ جو جہنم کی جس کی ہولناکیاں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے نیچے کون ہوں گے؟ منافق۔ تو کیا ہم اس آگ سے بچنے کے لیے ہم دعا تو کرتے ہیں نا، وقینا عذاب النار، لیکن کیا ہم جھوٹ چھوڑتے ہیں؟ منافقین سے بچنے کی دعا تو مانگتے ہیں، لیکن جھوٹ کیا چھوڑتے ہیں؟ جھوٹ سے بچتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب اس میں جہنم میں عذاب مختلف طریقوں سے انسانوں کو دیے جا رہے ہوں گے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 7099 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض کو آگ ٹخنوں تک پہنچے گی، اور بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو مونجھوں تک، اور بعض کی ہنسلی تک پکڑے گی۔ یعنی کہ آگ کے جو شعلے نا، اب دیکھیں انسان کا وجود کتنا بڑا ہوگا جہنم کے اندر، کتنا بڑا، لیکن کچھ کو ٹخنوں تک پہنچ رہی ہوگی، کچھ کو ان کے گھٹنوں تک، کچھ کو ان کے مونڈھوں تک، کچھ کو ان کی ہنسلی تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہ پھر ان کی جس طرح کے ان کے اعمال تھے نا، جتنے بڑے سرکش تھے، اسی حساب سے پھر ان کو یہاں تک آگ کے شعلے پہنچ رہے ہوں گے، آگ ان کو پہنچ رہی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کا کوئی ایندھن بھی ہوگا نا، آخر یہ اتنی بڑی آگ جو جل رہی ہے، یہ جل کون رہا ہے اس میں؟ اس کا ایندھن کون ہے؟ کس وجہ سے اتنی بھڑک رہی ہے؟ اس کا ایندھن کون لوگ ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو قینا جو ہم پڑھے نا کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے، اسی سے ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، اب اس آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، آیت نمبر 24 میں، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، لوگوں اس آگ سے ڈر جاؤ، کس سے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ پتھر جو ہوگا نا، پتھر وہ بھی وہاں پہ جل رہے ہوں گے، اور پتھر کی آگ کتنی شدید ہوگی، تو اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اب جہنم میں مزید کس کس طرح سے انسانوں کو جکڑا جا رہا ہوگا؟ اس دن یہ ہوگا کہ جن مجرموں کو جہنم میں لے جایا جائے گا نا، ان کو پھر جکڑ کے پھر ان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کہ کفر کرنے والے جو لوگ ہیں نا،
ان کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، تو زنجیروں کے اندر ان کو جکڑا جائے گا۔ اور سورۃ الحاقہ کے اندر بھی آیت نمبر 30 سے 32 تک اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ اللہ تعالیٰ نا فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان ظالموں کو پکڑو، اس ظالم کو پکڑو، اس کی گردن میں پہلے توق ڈالو، پھر اس سے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں اور بیڑیوں میں کیا کرو، اس کو جکڑو اور پھر جہنم میں پھینک دو۔ پھر ان کو جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کو کس طرح سے جکڑ کے لے کے جایا جا رہا ہوگا؟ سورۃ الغافر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بیڑیاں جن میں جکڑ کر انہیں کھولتے ہوئے پانی کی طرف گھسیٹ کر لے کے جایا جائے گا، اور پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور اس طرح سے سورہ مزمل کی آیت نمبر 12 اور 13 میں بھی اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ان لدینا آنکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ اب اس میں تینوں قسم کا نا جو عذاب ہے ان کا تذکرہ ہو گیا کہ جہنم میں ایک تو یہ ہوگا کہ جیسے سے سلاسلہ، جو بڑی بڑی جیسے سے سنگل ٹائپ زنجیریں ہوتی ہیں نا، ان کو ان کے ساتھ باندھا جائے گا، باندھ کر چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو دونوں ہاتھ ہیں نا، دونوں ہاتھ یا ان کو جکڑا جائے گا پھر زنجیروں کے اندر، اور اس گرز کا جو ہے نا اس کے ساتھ پھر فرشتے جو ہیں وہ ماریں گے جہنمیوں کو۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اس جہنم سے ہر کوئی ہی کوشش کرے گا نا کہ میں اس سے نکل جاؤں، بھاگ نکلوں کس طرح سے، لیکن جب بھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے لوہے کے گرز مار کر انہیں واپس دھکیل دیں گے کہ اب چکھو مزہ سزا کا، بلکہ جلنے کی سزا کا، عذاب الحریق وذوقوا عذاب الحریق، کہ اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔